مسافر قسط نمبر 60 کوئی 2 بجے کا عمل تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے 2-4 بھرپور انگڑائیاں لیں، منہ ہاتھ دھویا اور کچن کا رخ کیا۔ کک نے میرے اس استفسار پر بتایا کہ میڈم کو میرے آنے کی اطلاع دے دی گئی ہے، جبکہ دونوں مہمانوں کو میڈم کے حکم پر سخی محمد کے سپرد کر دیا تھا۔ میں یہ جان کر شدید متحیر ہوا اور میڈم کی بے اطلاعی غیر فطری لگی کہ میڈم نے ایک نظر سیمو اور اماں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ گراؤنڈ فلور پر آئی، نہ اس نے دونوں کو اوپر بلایا تھا۔ کجا ان کے لیے ہلکان ہو رہی تھی اور کسی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر ویران بیلے میں جا پہنچی تھی۔ کجا انہیں قریب پا کر بھی ایک نظر دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ میں تگڑے لنچ سے فارغ ہونے کے بعد میڈم کے بلاوے کے انتظار میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ رہا۔ نصف گھنٹے بعد ٹرو انٹرکام پر زمینہ نے میڈم کا پیغام دیا۔ میں چند لمحوں بعد اس لیے اس کے آراستہ کمرے میں تھا۔ وہ بیڈ پر گاؤ تکی کی ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ اس نے سر کی خفیف جنبش سے میرے سلام کا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا تو وہ بنظر غور مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میڈم کیا بات ہے، آپ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اس نے جواب دینے کے بجائے میٹرس پر پڑا ہوا موبائل فون اٹھا لیا اور کوئی نمبر ملانے لگی۔ میں اس کے غیر رویے کو دیکھ کر الجھ گیا۔ اس نے کریم کلر کا نفیس سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ وول کی جھالر والا کوٹ اس پر جچ رہا تھا۔ چمکدار زلفیں شانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ نے اس کی وجاہت کو مہمیز کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر طاری سنجیدگی اور تفکر و تردد کی پرچھائیاں دیکھ کر مجھے شدید گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ میری موجودگی سے بے نیاز ہو کر فون کانوں سے لگائے بول رہی تھی، فضول باتیں نہ کرو، رپورٹ دو۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ پیش کی جانے والی رپورٹ کو کامل متانت سے سنتی رہی، پھر قدرے طنزے لہجے میں بولی، نہیں شاہ جی، تم مان ہی لو کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارے دماغ کو زنگ چاٹ چکا ہے۔ تمہاری ساری گفتگو میں کارآمد بات یہ ہے کہ ہمارا مطلوبہ مال نورپور میں ہے، کہاں، کس کے پاس، یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے نا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرو شاہ اور پی ایچ جی کی کارگزاری سے ناخوش تھی، ان کے لگتے لے رہی تھی، کہہ رہی تھی، کیا ہمارے کام میں اتنی مہلت ملتی ہے جتنی تاخیر تم لوگوں نے کر دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ آر یا پار والا دھندا ہے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں جس میں مشکل 100 کے قریب گھر ہیں، وہاں سے میری تیسرا ٹیم اپنا مال ڈھونڈ نکالنے میں ناکام رہی ہے۔ شاہ جی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یارن خان کیا چاہتا ہے۔ کیا میں شکست تسلیم کرتے اس کے آگے سر جھکا دوں، اپنا بنا بنا سیٹ اپ اس کے حوالے کر دوں اور یرغمالوں سی زندگی گزاروں؟ تھوڑے وقفے کے بعد بولی، نہیں تم ملتان آ جاؤ، تمام ساتھیوں کو لے آؤ، شہریار اکیلا ہی انہیں یارن خان کے پنجوں سے نکال لایا ہے۔ اس نے منہ بنا کر فون بند کر دیا، پھر دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ نفو سے بولی، سراج الدین، گولی چلا کر کسی کو زمین پر چٹانا بڑی بات نہیں ہوتی، بڑی بات یہ ہے کہ سینے کی طرف آتی ہوئی گولی کو جھکائی دے کر خطا کر دیا جائے۔ پھر کیا ہوا کہ تم لوگ ابھی تک ایک چھوٹے سے مشن میں الجھے ہوئے ہو۔ وہ پی ایچ جی کی کلاس لے رہی تھی، دور بیٹھ کر کان کھینچ کر واپسی کا حکم دے رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئی بولی، شہجہ تمہارے پاس بتانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ میں نے پی ایچ جی سے میک اپ کرانے سے لے کر سیمو اور اماں کو گیسٹ ہاؤس کے آخری کمرے تک پہنچانے تک کی جملہ رویداد بلا کم و کاس پیش کی۔ وہ ان حواق سے سنتی رہی۔ اس دوران اس کے لبوں سے ایک کلمہ تعریف تک نہ نکلا۔ مجھے تند نظروں سے گھورتے بولی، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کیا مشن سونپا تھا؟ آپ نے مجھے نورپور میں اماں اور سیمو کا سراغ لگانے بھیجا تھا، میں نے جواب دیا۔ پھر اس پارٹ لہجے میں بولی، میں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ مجھے اس کا رویہ پسند نہیں آ رہا تھا، یعنی میں نے نہ صرف ان دونوں کو ڈھونڈ لیا بلکہ انہیں یارن خان کے عقوبت خانے سے بحفاظت نکال بھی لیا۔ میرے لہجے میں تفاخر کی نمایاں آمیزش تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم یارن خان پر چڑھ دوڑو اور خون کی ندیاں بہا دو؟ اس نے کاٹدار انداز میں پوچھا۔ میرے حلق سے طویل سانس خارج ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے حکم کی تعمیل سے تجاوز کیا تھا جو اسے ناگوار گزرا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ درست لہجے میں بولی، شہریار، میں نے غنڈوں اور چورو چکوں کا گروپ بنایا ہے، نہ منتشر مزاج لوگوں کو ایک چھت تلے جمع کیا ہے۔ میں نے ایک منظم اور مربوط فرم بنائی ہے جس کا ہر فرد ایک معمول اور نظام کے مطابق کام کرتا ہے۔ تم نے حد سے تجاوز کیا، ایک طرح سے میری فرم کے قوانین سے بغاوت کی، جسے میں سخت ناپسند کرتی ہوں اور اس رویے کو اوور ایکٹنگ قرار دیتی ہوں۔ اس کا انداز بڑا تضحیک آمیز اور آمرانہ تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے اپنے آپ کو اس کی ماتحتی میں دینے کا فیصلہ برا لگا۔ میں نے اس کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی تھی، شب بھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں، اور وہ ستائشی جذبات سے نوازنے کے بجائے میری انسلٹ کر رہی تھی، مجھے اپنی فرم کے اصول و ضوابط بتا رہی تھی۔ شدید ذہنی اذیت نے میری زبان گم کر دی۔ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا، بولا، یس میڈم، آپ نے بالکل درست کہا ہے،
مجھے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ دکھ سے میرا لہجہ بھر آ گیا اور میں نے اس سے نظریں ہٹاتے ہوئے دروازے کا رخ کیا۔ وہ دھاڑی، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم شاید بھول گئے ہو کہ بغیر اجازت یہاں سے جانا آداب کے منافی ہے۔ میں پلٹے بغیر ایک ذرا رکا بولا، میں نہیں بھولا، آپ بھول گئے کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں۔ میں فارمیلٹیز پر اتنا دھیان نہیں دیتا جتنا کام کی سر انجام دہی پر۔ آپ بھول گئے کہ آپ نے یہ کہہ کر میں آپ کا دوست ہوں، نوکر نہیں، مجھے اوقات سے باہر کر دیا تھا۔ اسی ہوا میں اڑتا ہوا یارن خان کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ میں نے احتیاط برتی تھی کہ میرے ہاتھوں کسی کی جان تلف نہ ہو، مگر مجبوراً مارا ماری کرنا پڑی۔ میں نہ کرتا تو خان کے باڈی گارڈز مجھے بچھاڑ دیتے۔ خان پر ہاتھ ڈالنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے مطلوبہ مال کہاں مقید ہے تو کیا میں آپ کے پاس رپورٹ دینے کے لیے بھاگا تھا؟ اس دوران بفرا ہوا یارن خان ان دونوں کا ٹنٹا نکال دیتا کہ انہیں کہیں اور لے جا کر پھینک دیتا۔ ایسا ہی ہوتا نا؟ پھر کیا میں سر اٹھا کر آپ کو رپورٹ دیتا اور کہتا جو کام میرے ذمہ لگایا گیا تھا میں نے کر دکھایا، حکم سے تجاوز نہیں کیا۔ میڈم آپ ٹھیک کہتی ہیں، کیونکہ آپ مالکن ہیں، اس فرم کی کار مختار ہے جس کا میں معمولی سا پرزہ ہوں، کسی کا دوست نہیں ہوں۔ اس لیے جو کہتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے، جو کرتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے۔ میری آواز جذبات سے مغلوب تھی۔ سانس لے کر دوبارہ گویا ہوا، میڈم مجھے کسی بھی زخم نے اتنا مضطرب نہیں کیا جتنا آپ کی زبان سے ملنے والے زخم نے کیا ہے۔ میں جا رہا ہوں، جب آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا تب بلائیے گا، میں آ جاؤں گا۔ میرا رویہ نامعقول تھا، مگر اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کیونکہ تضحیک نے میرے حواس مختل کر دیے تھے۔ میں توقع لے کر میڈم کے کمرے میں آیا تھا کہ میرے کارنامے پر خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی۔ وہ الٹا ناراض تھی اور میری دانش میں اس کی خفگی بے محل تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر نکلنا چاہا تو میڈم کی تحکمانہ آواز سنائی دی، شہریار کم بیک۔ میں تھما آزردگی سے بولا، نہیں پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر ننگے پاؤں قالین پر چلتی میرے عقب میں پہنچ گئی، شانے سے پکڑ کر اپنی جانب موڑتے بولی، جذبات انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ ہر معاملے کو جذباتی نظر سے دیکھو گے تو دھوکے پر دھوکا کھاؤ گے۔ تم نے ایک نہیں تو بھیانک غلطیاں کی ہیں۔ سنو، تمہیں یارن خان کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا موذی اور خطرناک ناگ ہے۔ ڈستا ہے تو پانی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ مجھے علم تھا کہ اس کی حویلی کے نیچے ایک طلسماتی دنیا آباد ہے۔ میں نے اس میکنزم سے متاثر ہو کر سیدھی تعمیر کرائی تھی۔ تم لا علم تھے، اوپر سے خالی ہاتھ بھی۔ تم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ بہت بڑی، مگر ذرا یہ سوچو، کیا یہ اتفاقیہ کامیابی نہیں؟ کیا تم نے دانستہ طور پر احمقانہ قدم اٹھا کر موت کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالا؟ ذرا بتاؤ تو، اگر تم مارے جاتے تو میرا کتنا بڑا نقصان ہوتا؟ اس کی جلتی ہوئی آنکھوں میں یک بستہ جھیل کھل گئی۔ میں حیرت سے اس سے پل بھر میں بدل جانے والی حسینہ کو دیکھنے لگا۔ وہ بولی، یارن خان اگر عام آدمی ہوتا تو، یا دوسرے خانزادوں کی طرح بارکنگ ڈاگ ہوتا تو کب کا میرے ہاتھوں کچلا گیا ہوتا۔ اس نے شانے پر سے ہاتھ اٹھایا، میرا ہاتھ تھاما اور کھینچ کر صوفے تک لے گئی۔ ایک ادا سے مسکرائی، پھر صوفے پر دھکیل کر بولی، دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ زندگی کی قیمت پر ہاتھ لگنے والی اسما کو تم نے کھالے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں تھا کہ میں نے اسما کو کتنی بڑی قیمت وصول کر کے میاں دلبر حسین کے حوالے کیا تھا؟ تم نے وہی رقم رنگو کسائی سے وصول کی تھی۔ بھول گئے تھے کیا؟ زندہ ہاتھی لاکھ کا ہوتا ہے، مرا 1.25 لاکھ کا۔ تم اگر اسما کو میرے پاس لے آتے تو وہ یقیناً پہلے سے دگنی قیمت دے جاتی۔ حیدر خان کو تم اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ اپنی بدنامی کے گواہ خالد عرف کھالے کو فوراً یا بدیر گولی سے مروا دے گا، کیا سمجھے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اس رخ سے تو سوچا نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، میڈم مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ رہی بات اسما کو یہاں لانے کی تو میں اعتراف کرتا ہوں مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میرا ضمیر تب بھی میرے عمل کو قبول نہیں کر رہا تھا جب میں اسے بے ہوشی کی حالت میں رنگو کسائی کے حوالے کر گیا تھا۔ اگر آپ کے حکم کی تعمیل ضروری تھی، میں نے کئی مرتبہ سوچا اپنے طور پر کہ میاں دلبر حسین کے تعاقب میں جاؤں اور اسما کو اس کی دلدل سے نکال لاؤں۔ پھر جب وہ مجھے نظر آئی تو مجھے اپنی ضمیر پر پڑی ہوئی بھاری سی بھرکم سل ہٹانے کا موقع مل گیا۔ مالی نقصان تو کیا نا، وہ اپنی بات سے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں نے منہ بنا کر کہا اگر ہر آدمی یہی سوچ لے تو دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے اور ساری بھاگ دوڑی ختم ہو جائے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہاری ناتجربہ کاری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کرتی ہوں۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ میں نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا، کہا، نہیں میڈم، آپ کو جو بھی تکلیف میں دیکھوں گا ایسے الٹے سیدھے کام کروں گا۔ کیا مطلب؟
وہ चौंकी जो घूर कर बोली, यानी हर मर्तबा ऐसा ही करोगे? मैंने इस बात में सर हिलाया। इसके गाल तमतमा उठे, आंखें शोलाबार हो गई, बेरहमी से बोली, ओह यू क्रेजी मैन, क्यों अपनी गलती पर डट गए हो? ऐसी हिमाकत फिर कभी ना करना। कुएं में गिरे हुए आदमी को निकालने के लिए कुएं में अंधाधुंध छलांग लगाने वाला दोहरा नुकसान कर बैठता है, फ़ायदा नहीं। तुम मुझे प्यारे हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। क्या तुम्हें इतनी सी बात की समझ नहीं आती? मुझे एक झटका सा लगा। अब समझा था कि वो क्यों इतनी बरंगेख्ता थी कि इसे मेरी कामयाबी पर ज़र्रा भर खुश नहीं हुई थी। ये उकदा खुलते ही मुझे इसका तमतमाया हुआ चेहरा बड़ा भला लगा। मैंने कहा कि आप जज्बाती अंदाज में नहीं सोच रही। वो एकदम थम गई, सोफे पर सर डालकर आंखें मूंद कर होठ काटने लगी, सोचने लगी। इसके गालों की बारीक बारीक शरेयानें चमकने लगी। मैंने इसका हाथ थामा, थोड़ा दबाकर मुतवज्जो की ओर कहा, मैडम आपकी फर्म के उमूर जज्बात का अमल दखल यकीनन काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आपने मुझे कामयाबी पर मुबारकबाद देने के बजाय इस नुकसान के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो हुआ ही नहीं। इसने एक झटके से सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, शहरयार, अम्मा, सीमू और बाबा तीनों मेरे नज़दीक दुनिया के सबसे कीमती इंसान हैं। इन्हें मुसीबत में देखकर मैं बाउली हो गई थी, क्योंकि मेरा इनसे रिश्ता है, ताल्लुक़ है, मगर तुम्हारा नहीं। तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए था। देखो, वो दोनों तो आग में गिर गए थे, तुम इन्हें आग से निकालने के लिए गए थे। अपने हाथ पाँव बचाकर निकालते, आहमकों की तरह छलांग तो न लगा देते। मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी खातिर ये कदम उठाया। तुम शायद कभी भी नहीं मानोगे कि तुम मुझे इतने ही प्यारे हो जितना कि सीमू और अम्मा मुझे प्यारे हैं। हाँ, जब मुझे पता चला कि तुम इन दोनों को निकाल लाए हो तो मुझे ज़रा भर खुशी नहीं हुई, बल्कि मैं ये तसव्वुर करके काँप उठी कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। नहीं शहरयार, मैं सच कहती हूँ कि तुमने मेरा दिल दुखाया है। इसकी आंखें इसके बयान की तस्दीक में नम हो गई। मैं मारे इस्तिजाब मुसर्रत के उसे एकटक देखने लगा। वो मेरी जानिब खिसक कर मेरे पहलू से लग गई, बोली, जब मीरूशा मेरी हुक्मदुली करता है, उनफुल बकता है, तब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी आंखों से हैरानी झलकने लगती है। तुम शायद सोचते होगे कि मैं इससे दबती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एहतराम करती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी सल्तनत की रानी बनाने वाला वही मज़े का खेज़ हालूंगे वाला मीरूशा है। इस मीरूशा को देखती हूँ जिसने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। इसी तरह उस शहरयार को देखती हूँ जिसे देखकर मुझे यकीन मिलता है कि दुनिया में खलूस नाम का जज्बा अभी मौजूद है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और सोच रखा है, जैसा तुम्हारे वहमो गुमा में भी नहीं। इसकी खुमार आलूद आवाज़ समात में उतर रही थी और दिल में शगुफ़े छोड़ रही थी। मैंने इसका हाथ लबों से लगाया और ममनूनाना अंदाज में बोला, मैडम आप बहुत गहरी हैं, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। इसकी आंखें चमकने लगी, बोली, हाँ ये हुई ना बात, मगर तुम तो मुंह फुलाए हुए अच्छे लग रहे हो। आदमी अगर बरहम हो तो फितरी सदाकत ये होती है कि वो नाराज़ दिखाई भी दे। जो शख्स गम छुपाकर मुस्कुराता है, खुशी छुपाकर लापरवाह नज़र आता है और गुस्से को दबाकर मुस्कुराता है, समझो कि वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नज़र आना चाहता है, यानी मुनाफिक है। मुझे खुशी है कि तुम दोहरेपन का शिकार तो नहीं। आई लव यू। इसने एक झटके से मेरी गोद में अपना सर रख दिया, बोली, बालों में उंगलियां फेरो। मेरा एक हाथ इसके बदन के नीचे था, दूसरा बालों में रुझ गया। इसके मखमली बाल उंगलियों के पोरों पर सिरकना जानते थे। दरिया की खुश्क रेत की तरह वो काफ़ी देर तक ऐसे ही औंधे मुँह पड़ी रही, फिर बोली, कोई बात करो ना। इसके दिलावेज रवैये ने मुझसे कुव्वते गोयाई छीन ली। मैंने धड़कते दिल से कहा, मैडम आप सबसे मुख्तलिफ हैं, यानी डिफरेंट। जी, यू नो द डिफरेंस इज सिंबल ऑफ ब्यूटी। वो चहकी, यस आई नो मैडम। एक बात पूछूं? पूछो। क्या वाकई मेरे लिए परेशान थी तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? वो लापरवाही से बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं झीप गया, तुम्हारा मतलब कुछ भी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर मुनासिब समझे तो वही कहानी मुकम्मल कर दे जो आप मुझे मिस आलिया के क्लिनिक में सुनाने लगी थी, चंदू माही और बाबा गामन वाली। वो हंसी। जी वही। मैंने कहा, इंसान जिससे मोहब्बत करे इसके बारे में सब कुछ जानने का ख्वाहिशमंद होता है। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर वक्त आने पर। बाबा गामूस के ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी क्या है? इसने मेरी गोद से सर उठाया, फिर परे हटकर बोली, बताती हूँ। तुम फ्रिज से बोतल, बर्फ़ और गिलास निकाल लाओ। वो पीना चाहती थी। मैंने शिकवा गुना नज़रों से देखा और हुक्म की तामील करते हुए इसकी ईमा पर बेड पर तीनों चीज़ें रख दी। वो सोफ़ा छोड़कर बेड पर आ गई, आलती पालती मारकर बैठ गई, गिलास में आंग उडेल कर सफ़ेद अंगारे डालकर गूंद गूंद हलक्स में उड़ेलने लगी। बोली, शहरयार
وہ تینوں بیٹ خیرپور میں محفوظ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ میرے حوالے سے منظر عام پر آگے ہیں۔ جب تک وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے، زندہ اور محفوظ تھے، انہیں زندہ رکھنے کے لیے میں ان کی غربت کا کڑوا گھونٹ حلق میں اتار لیا کرتی تھی۔ اس نے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور گلاس خالی کر دیا، بولی، انسان کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس اور جائیداد ہو، تب بھی وہ اپنے پیاروں کو پائی پائی کو ترستا دیکھ کر صبر کرے۔ بہت صبر آزما ہے، مگر میں نے اس عذاب سے صرف اس لیے مفاہمت کیے رکھی کہ میرا دشمن ان پر وار نہ کرے۔ اب وہ بات نہیں رہی، اس لیے میں نے انہیں ملتان میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سخی محمد ان کے ساتھ ہے، چند دنوں میں ان کا معقول بندوبست کر دوں گی۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اس نے میرے پوچھے بنا میرے ذہن میں کلبلانے والے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ اس نے ایک اور آتشی جام تیار کیا، سر جھکا کر کچھ سوچا، ایسے میں اس کی انگلی نچلے ہونٹ سے کھیلتی رہی۔ سر اٹھا کر بولی، اب تم گھر جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حسب سابق اس نے آواز دے کر دروازے میں روک لیا۔ میں نے پلٹ کر سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، تم نے میرے توقع سے کہیں بڑا کام کر دکھایا، وہ جسے میرو شاہ اور پی ایچ سے گھاگ آدمی بھی کرنے میں ناکام رہے۔ تمہاری دلداری ضروری سمجھتی ہوں، تبھی پوچھتی ہوں تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ پرانے وقتوں کے بادشاہ ایسے ہی پوچھا کرتے تھے کہ تو ہی بول، تجھے کیا انعام دیا جائے؟ یہ پوچھا کرتے تھے تو ہی بول، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پھر بولنے والے کا منہ موتیوں اور ہیروں سے بھر دیا جاتا تھا یا گردن تن سے جدا کر دی جاتی تھی۔ وہ بھی شاہانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لی، سوچا آج انعام کا پوچھ رہی ہے، کل سلوک کا پوچھے گی۔ پھر بے ساختہ میری آنکھیں پھسلتی ہوئی اس کے سرخ اور رسیلے ہونٹوں پر جا رک گئی۔ بولنے لگی، شاہی وقت کے سوال کا جواب دینے لگی۔ میرا جواب بھانپ گئی، ایک ذرا مسکرائی اور شوق نظروں سے اجازت نامہ ہوا میں اچھالتی ہوئی آنکھوں کی زبان سے بولی، ٹھیک ہے، تمہاری مراد تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ مسکرا کر بولی ٹھیک ہے، اس بارے سوچوں گی۔ فی الحال تو میں نے تمہارے لیے ایسا تحفہ سنبھال رکھا ہے جس کے بارے میں سن کر ہی تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بتاؤں؟ میں نے کہا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، پوچھو تو صحیح۔ وہی ادا سے بولی، بتا دیں، آپ کا تحفہ یقیناً نایاب ہوگا۔ جب تم رنگو کسائی سے نوٹو بھرا بریف کیس لائے، تب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ماں باپ کو قتل کرنے والا رنگو کسائی ہے۔ تم نے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی اور اس سے بدلہ لینے کی اجازت چاہی تھی، یاد ہے نا؟ اس کی آواز تجسس جگانے لگی۔ میں نے چونک کر کہا، جی میڈم، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر رنگو کسائی کا خوفناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ چونکہ تم اس کے پاس اپنے کام سے نہیں گئے تھے، میرے بھیجنے پر گئے تھے، اس لیے اسے میزبانی کے آداب ملحوظ خاطر نہ رکھنے کی سزا دینا میرے لیے ضروری تھی۔ میرے حکم پر اس کی تلاش کا کام جاری تھا۔ کل شام اسے بورے والا کے علاقے عمر پور سے پکڑ کر سیبن میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے سوچا کہ رنگو کسائی تمہارے لیے میری طرف سے بہترین صوفہ ثابت ہوگا۔ وہ تمکنا سے بولی، کیوں، کیا خیال ہے؟ میرا دل بلیوں اچھلا، بے ساختہ منہ سے نکلا، یو آر گریٹ میڈم، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ وہ فاخرانہ ادا سے مسکرائی اور بولی، میں کس وقت تم سے فون پر رابطہ کروں گی، اب تم جا سکتے ہو۔ میری بے اختیار نگاہیں اس پر ساکت ہو گئی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گلاس دکھا کر بولی، پیو گے؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ بولی کہ تمہیں پاس سگریٹ ہے؟ میں نے پھر سر کو دائیں بائیں جبش دی۔ وہ بے ساختگی آمیز مخمور لہجے میں بولی، تو پھر رک۔ شام کا تناول کرنے کے بعد میں اپنے تجزیات موجدین عرف موجو کی ہوم ورک کی کاپیاں چیک کر رہا تھا۔ میرے پہلو میں شانو بیٹھی چہک رہی تھی اور سخنے در میں فرزانہ پر چوٹیں کر رہی تھی۔ جب کال بیل بجی، میں نے فوجی اختر کو بھیجا، توقع تھی کہ پیا یا میرو شاہ آیا ہوگا، مگر فوجی اختر نے واپس آ کر مجھ سمیت سبھی کو چونکا دیا۔ خالد آیا ہے۔ وہ کیوں آیا تھا؟ میرے ذہن میں کئی وسوسے کلبلانے لگے۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا حکم دیا۔ فوجی اختر چلا گیا تو شانو بولی، یہ مویا لوہار تمہاری جان زندگی بھر نہیں چھوڑے گا بھائی۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد خالہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ خیریت ہی تھی، کیونکہ وہ بن سمر کر بال چپڑ کر آیا تھا۔ میں نے خالے کو پوچھا تو اس نے کہا، نہیں یار، میں کھانا کھا چکا ہوں، چائے پلوا دو، پھر تمہیں مزے کی بات سناتا ہوں۔ میں نے باواز بلند فوجی اختر کو چائے لانے کا حکم دیا۔ دروازے میں شانو نے جھانکا، بولی، بھائی خالے، ہمارا گاؤں کیسا ہے؟ ہم دونوں چونکے۔ مجھے فرش پر پڑنے والے سایوں سے اندازہ ہو گیا کہ شانو کے ساتھ فرزانہ اور موجو بھی ہموطن گوش کھڑے تھے۔ خالہ اٹھا دروازے میں گیا اور تینوں کے سروں پر روایتی انداز میں ہاتھ رکھ کر پیار کرتے ہوئے نور پور کے بارے میں بتانے لگا۔
جب تینوں کی تشفی ہوئی تب انہوں نے خالے کی جان چھوڑی۔ چائے پینے کے بعد اس نے میری استفسار پر بتایا، شہر میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں اور بی بی جی اس طرح سائیکل پر سفر کریں گے۔ وہ بہت دکھی تھی، بات بات پر رو رہی تھی، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اسے نئی زندگی دینے والا ظفر اقبال کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ میں اسے ٹالتا رہا کیونکہ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اس پر تمہاری حقیقت نہ کھولوں۔ پورے راستے میرا دل حلق میں اٹکا رہا، ڈرتا رہا کہ کوئی ہمیں روک نہ لے۔ وہ دیسی برقی کی وجہ سے دیکھنے میں بری لگتی تھی، بولتی تھی تو زبان آواز کلی کھول دیتی تھی۔ جو ہی ہم بلوچ نگر کے قریب پہنچے وہ اچھل کر سائیکل سے اتر کر پوچھنے لگی، خالد تمہیں میری قسم سچ بتاؤ، ظفر اقبال کون ہے؟ میں نے پوچھا، آپ کو کیا شک ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ دیکھنے میں پٹھان تھا، بولنے میں ٹھیٹھ سرائکی، جبکہ اس کی آواز میری سنی سنی لگتی تھی، چہرہ بھی دیکھا والا لگتا تھا۔ وہ مجھے اور میرے خاندان کو جانتا تھا، مگر میں اسے نہیں جانتی، تبھی پوچھ رہی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی قسم دی تو میں خود کو سچ بولنے سے روک نہ پایا اور بول پڑا، بی بی جی وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا یار تھا شہرہ خان۔ اس نے سمانگ رچایا ہوا تھا، تبھی آپ کی نظریں دھوکہ کھا گئی۔ وہ پھٹی پڑی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، دل یقین کرتا تھا، دماغ منکر تھا۔ متردد انداز میں بولی، مگر اس نے مجھے یارن خان کے تہہ خانے سے کیوں نکالا؟ میں نے اسے تمہارے بارے میں صاف صاف بتا دیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں برے بھلے کی پہچان کھو بیٹھی ہوں، کبھی اسے کتا قرار دیتی ہوں، کبھی اسے فرشتہ سمجھتی ہوں۔ خالد مجھے کیا ہو گیا ہے، کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھے اس کی حالت زار پر ترس آتا تھا۔ میں نے اسے سائیکل پر بٹھایا اور اس کی اصرار پر بلوچ نگر سے کچھ فاصلے پر واقع اس کے باپ کے ڈیری فارم پر چھوڑ کر بڑے خان کے دارے پہنچ گیا۔ وہ زنانے میں تھا۔ میں نے سوئے ہوئے نوکر کو جگا کر بڑی مشکل سے خان کو جگا لانے کے لیے اندر بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد خان آنکھیں ملتا دارے پر آ گیا۔ ناوقت جگائے جانے پر خاصا برہم تھا، پریشان بھی تھا۔ میں نے تخلیمی سے بی بی جی کے بارے میں بتایا تو اس کی سستی ایک دم اڑنچھو ہو گئی۔ عام حالات میں وہ اپنے گن مینوں کے علاوہ دارے سے نہیں نکلتا۔ بی بی جی کا سن کر میرے ساتھ ڈیری فارم پر دوڑا چلا آیا۔ دونوں باپ بیٹی کی ملاقات کا منظر بڑا دردناک تھا۔ سردار حیدر خان نے مجھے اور خانزادی کو ساتھ لیے زنان خانے میں اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے میری موجودگی میں ہی بی بی جی سے کرید کر پوچھا، یارن خان اور میاں دلبر حسین کو جیپ بھر کر گالیاں دی۔ بی بی جی نے کہا، بابا میں جانتی ہوں کہ شہرہ اپنی بہن کی وجہ سے آپ کا دشمن بنا تھا، اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ میاں دلبر اور یارن خان آپ کے خیر خواہ تھے جنہوں نے مجھے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ باپ کو بیٹی کا چہرہ آئینہ بن کر شرما رہا تھا، اس نے سر جھکا لیا۔ بیٹی بولتی رہی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کمینے میاں دلبر اور شیطان یارن خان کو زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑیں، اس سے سکم مریں گے تو مجھے چین آئے گا۔ سردار حیدر خان کا چہرہ تاریک ہو گیا، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ دونوں مردودوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور شہروں کو چھیڑے گا نہیں۔ پھر دونوں باپ بیٹی مجھ سے تمہارے ٹھکانے کا اتا پتا پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں ٹال دیا اور صبح ہونے سے قبل لوٹ آیا۔ آج سحر کو جب میں چوک قریشی کے ہوٹل پر چائے پی رہا تھا، حیدر خان کا ایک گھر کارا مجھے ڈھونڈتا وہاں پہنچ گیا۔ وہ کار میں آیا تھا اور مجھ اپنے ساتھ حیدر خان کے ڈیرے لے جانے پر مصر تھا۔ چونکہ دہاڑی دار ڈرائیونگ بکنگ پر تھا، اس لیے میں نے معذرت کرے اور کہا پھیرا لے کر نورپور جاؤں گا اور واپسی پر خان کے دارے کا چکر لگا لوں گا۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، تیار شیار ہو کر دارے پر پہنچ گیا۔ بڑا خان میرا منتظر تھا، ہنسو مت۔ وہ خالے لوہار کے انتظار میں دارے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر خاص مہمانوں والے کمرے میں لے گیا، تم سے ملنے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تم سے مسلسل رابطہ نہیں اور نہ ہی مجھے تمہاری ٹھکانے کا خبر ہے۔ مجھے منانے میں ہر طرح سے ناکام ہونے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ میں کسی بھی صورت اسے تمہارے گھر کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ تب اس نے پینترا بدلا اور مجھے کہنے لگا، خالے تم میرے ساتھ ملتان چلو، اسے تلاش کرو، جہاں کہیں ملے اسے میرے پاس لے آؤ، اگر نہ ملا تو واپس آ جانا۔ میں نے مجبوراً اس کی بات مان لی، اس کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اس نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا جس پر اس کا موبائل نمبر چھپا ہوا ہے اور 2000 کے کرایہ نوٹ تھما کر تمہاری تلاش میں روانہ کر دیا۔ یوں میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ خالے نے بات ختم کی اور صوفے سے پوچھ چکا دی۔ میں نے اسے گھورا، تم تو نیرے گنوار نکلے ہو، اس کی کارندے تمہارا پیچھا کر کے میرا دروازہ دیکھ گئے ہوں گے، بربادی ہے نا لوہار کی اولاد۔ اس نے جواباً گرو برہمی سے بولا، تمہیں کو بدھو سمجھتا ہے؟ واہ بھائی واہ، مجھے ڈر تھا اس لیے میں آگے پیچھے دیکھ کر یہاں آیا ہوں۔ میں نے کئی راستے اور کئی رکشے بدلے، جب یقین ہو گیا کہ خان نے میرے پیچھے کسی کو نہیں لگایا تب میں نے ادھر کا رخ کیا۔ میں نے کہا، مگر وہ کمینہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور کیا کرنا چاہتا ہے یار، کمال کرتے تم بھی، ہر بات میں شک کے کیڑے نکالنے بیٹھ جاتے ہو، بری بات ہے۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا، نہیں یار، اس کی خصلت بری ہے، وہ کسی کا احسان مند نہیں ہوتا۔ مجھے تو یہ وہم بھی ہے کہ وہ تمہیں
اور اسما کو بھی پار کروا دے گا، دیکھ لینا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ بولا پار کروا دے گا؟ جانتے ہو وہ بی بی جی سے کتنا پیار کرتا ہے، 1 منٹ بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ مجھے کیوں پار کروائے گا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے اس کی ناراضی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خان سے ملنے سے ترنت انکار کر دیا۔ میں حیدر خان یا اسما سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ وہ برابر مجھے مناتا رہا، سمجھاتا رہا کہ حیدر خان کا دل موم ہو گیا ہے، اسے بنا کر رکھنی چاہیے، ہم غریب لوگ ہیں، امیروں سے ٹکراؤ ہمارے بس کی بات نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اکتا کر پوچھا، یار کھالے، آخر مجھے اس سے ملنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آخر تمہیں نقصان بھی کیا پہنچے گا؟ اسی چھوکر بولا، بھلے آدمی مل کر دیکھو تو صحیح کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اگر اس کی بات دل کو لگے تو ٹھیک، ورنہ تم اپنے گھر خوش، وہ اپنے گھر۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑا، اپنے کمرے میں آ گیا، فون پر میڈم شکیلہ سے رابطہ کیا۔ شکر ہوا کہ اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں خالے کی آمد اور سردار حیدر خان کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ وہ بولی، تمہارا دوست ٹھیک کہتا ہے، تمہیں اس سے مل لینا چاہیے، اسے کہہ دو کہ تم حیدر خان سے کسی ہوٹل میں کل شام کو ملو گے، اپنے گھر یا حیدر خان کی کوٹھی پر نہیں۔ ہوٹل اور جگہ کے بارے میں تمہیں بتا دوں گی، اور تم کل سپہر میں حیدر خان یا خالد کو انفارم کر دو گے۔ اوکے اینڈ بائے۔ میں تفصیلاً بات کرنا چاہتا تھا مگر اس نے فیصلہ سنا کر فون بند کر دیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں آ کر خالے سے کہا، ٹھیک ہے یار، اگر تم بضد ہو تو میں ہی ہتھیار ڈال دیتا ہوں، اسے جا کر کہہ دو کل شام ملاقات ہوگی۔ خالے کے لبوں پر استہزاء یا مسکراہٹ ابھری۔ بولا، مجھے الو نہ بناؤ، تم میری ضد پر ہتھیار نہیں ڈال رہے بلکہ اپنی میڈم کی اجازت پر پھدک رہے ہو۔ خیر مجھے آموں سے غرض ہے، پیڑوں سے نہیں، میں اسے جا کر خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ میں کل 3-4 بجے تمہیں ہوٹل کا نام اور وقت بتا دوں گا، تم خان کو مطلع کر دینا۔ میں نظر انداز کر کے بولا، کہ تم ملتان میں رات گزارو گے؟ ہاں، میں خان کی کوٹھی پر جاؤں گا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ رات میرے گھر میں رہے، مگر وہ نہیں مانا اور چلا گیا۔ خالہ مجھے نئے مخمصے میں ڈال گیا۔ حیدر خان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کی اس رشت میں بھلائی اور شکر گزاری کا مادہ شامل نہیں تھا۔ جب سے مجھے میڈم نے رنگو کسائی کے بارے میں بتایا تھا، طبیعت میں عجیب سا ہیجان اور اضطراب بھر گیا تھا۔ توقع تھی کہ اگلی صبح مجھے میڈم کے خفیہ اڈے C1 میں پہنچا دیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 1 بجے کے قریب میڈم نے فون پر شہر کے ایک معروف ہوٹل کا نام بتایا اور کہا، شہریار وہاں تمہارے لیے کمرہ نمبر 305 ریزرو ہے، تم 4 بجے پہنچ جانا۔ حیدر خان کو 5 بجے فون کر کے وہاں بلا لینا، اور ہاں یہ دھیان رکھنا کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیشنگ ہونی چاہیے، حیدر خان دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ میں نے تیار ہو کر نیا اور قیمتی سوٹ پہن کر 4 بجے رکشہ میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچ گیا۔ پہلی مرتبہ اس ہوٹل میں آیا تھا، جس کی طرز کی بلند عمارت کو دیکھتے دل پر دھاک بیٹھ جاتی تھی۔ اندر کا منظر آنکھوں کو خیرہ کرنے والا تھا۔ ہال سے گزر کر استقبالی کاؤنٹر پر پہنچا۔ تعارف اور اندراج کی عمودی کارروائی کے بعد روم کارڈ لے کر گائیڈ کی رہنمائی میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں 3rd فلور پر روم نمبر 305 میں تھا۔ وال ٹو وال کارپیٹڈ روم کے وسط میں سپرنگ بیڈ لگا ہوا تھا۔ ایک طرف صوفے پر ٹیبل لگی ہوئی تھی، ان کے پیچھے وال ٹو وال پردہ لہرا رہا تھا۔ میں مقررہ وقت پر پہنچا تھا، چونکہ میرے پاس 1 گھنٹہ فراغت تھا، اس لیے میں کمرے کو اپنے انداز میں ٹھونک بجا کر دیکھنے لگا۔ ٹھونک بجا